السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ننھے بچوں، بڑے بچوں اور اس سے بھی بڑے بچوں، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک پرانی کہانی۔ ایسی کہانی جو نانی دادی کے زمانے میں یا ان کی نانی دادی کے زمانے میں سنی اور سنائی جاتی تھی۔ اس کہانی کا عنوان ہے 7 پریوں کے تحفے۔ ایک آدمی بڑا نکھٹو تھا۔ نکھٹو کا مطلب کوئی کام نہیں کرتا تھا، بس گھر میں پڑا رہتا اور کوئی کام نہ کرتا۔ اس کی بیوی ہر وقت روتی روتی رہتی، کوئی کام کرو، آخر ایسے کیسے گزارا ہوگا۔ ایک دن اس نے بیوی سے کہا، اچھا میں قسمت آزمائی کے لیے نکلتا ہوں، تو تم یوں کرو کہ راستے میں کھانے کے لیے مجھے 7 پراٹھے پکا دو۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے اسے 7 پراٹھے پکا دیے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک کنواں آ گیا۔ اس آدمی نے سوچا کہ بھوک لگ رہی ہے، یہاں بیٹھ کر کچھ کھا لوں پھر آگے چلوں۔ پھر اس نے اپنی پوٹلی میں سے پراٹھے نکال کر سامنے رکھے اور اپنے آپ سے کہنے لگا، 1 کھاؤں کہ 2 کھاؤں کہ 3 کھاؤں کہ 4 کھاؤں کہ 5 کھاؤں کہ 6 کھاؤں کہ 7 کھا لوں۔ اس کنویں میں 7 پریاں رہتی تھیں۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو ڈر گئیں کہ شاید یہ آدمی ہمیں کھانے کی بات کر رہا ہے۔ وہ کنویں سے باہر آ کر کہنے لگی، بھائی تم ہمیں نہ کھاؤ، ہم تمہیں ایک بہت اچھا تحفہ دیں گے جس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ اس نے پوچھا، تم مجھے کیا تحفہ دو گی؟ پریاں کہنے لگی، لو یہ مرغی لے لو، اس کی صفت یہ ہے کہ یہ روز سونے کا انڈا دیتی ہے۔ وہ آدمی یہ سن کر بہت خوش ہوا اور مرغی لے کر چل دیا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی تو وہ ایک سرائے میں ٹھہرا۔ اس سرائے کا بھٹیارا بڑا بے ایمان تھا۔ مرغی والے نے اسے مرغی دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا، اس کا دھیان رکھنا کہیں گم نہ ہو جائے، یہ سونے کا انڈا دیتی ہے، صبح میں اسے تم سے لے لوں گا۔ بھٹیارے کو ایسا لالچ آیا کہ رات کو وہ مرغی تو خود لے لی اور ایک عام سی مرغی اس کی جگہ رکھ دی۔ جب وہ آدمی مرغی لے کر گھر گیا تو بیوی کو بتایا، میں تو ایسی کمائی کر کے آیا ہوں کہ اب ہمیں ساری زندگی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دیکھو پریوں نے مجھے ایک مرغی دی ہے جو روز سونے کا انڈا دیتی ہے۔ بیوی بے انتہا خوش ہوئی، مگر دوسرے دن جب مرغی نے انڈا دیا تو وہ عام معمولی سا انڈا تھا۔ اس پر اس کی بیوی نے پھر شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ آدمی بیوی سے کہنے لگا، اچھا بیوی میں پھر قسمت آزمانے جا رہا ہوں، تو مجھے 7 پراٹھے پکا دو۔ بس اس کی بیوی نے پھر اسے 7 پراٹھے پکا دیے۔ وہ آدمی پھر اسی کنویں پر جا بیٹھا اور کہنے لگا، 1 کھاؤں کہ 2 کھاؤں کہ 3 کھاؤں کہ 4 کھاؤں کہ 5 کھاؤں کہ 6 کھاؤں کہ 7 کھا لوں۔ پریاں پھر ڈر گئیں اور کہنے لگیں، بھائی ہمیں نہ کھاؤ، ہم تمہیں ایک بکری دیتے ہیں جو سونے کی مینگنی دیتی ہے۔ وہ آدمی پھر خوش ہو گیا اور بکری لے کر شام کو اسی سرائے میں پہنچا۔ وہ اتنا بے وقوف تھا کہ پھر بھٹیارے کو بتا دیا، میری بکری سونے کی مینگنیاں دیتی ہے۔ بے ایمان بھٹیارے نے پھر رات کو بکری بدل دی۔ دوسرے دن جب وہ آدمی بکری لے کر گھر گیا تو بیوی کے آگے بہت شیخیاں ماری، مگر جب بکری نے مینگنیاں دی تو وہ عام مینگنیاں تھیں۔ اب تو اس کی بیوی بہت زیادہ چیخی پیٹی اور کہا، تم روز آ کر مجھ سے جھوٹ بولتے ہو۔ میاں بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا، اچھا بیوی اب میں ایک دفعہ پھر جاتا ہوں، بس تم مجھے 7 پراٹھے پکا دو۔ بیوی نے اسے پھر 7 پراٹھے پکا دیے۔ وہ پھر کنویں کے کنارے پر جا بیٹھا اور کہنے لگا، 1 کھاؤں کہ 2 کھاؤں کہ 3 کھاؤں کہ 4 کھاؤں کہ 5 کھاؤں کہ 6 کھاؤں کہ 7 کھا لوں۔ پریاں غریب پھر ڈر گئیں۔ وہ اپنی ملکہ کے پاس گئیں اور اسے سارا قصہ سنایا تو ملکہ نے آ کر اس آدمی سے ملاقات کی۔ اس کی باتیں سنی تو اس کی سمجھ میں آ گیا
کہ یہ شخص بڑا سیدھا ہے۔ اس نے کہا بھائی اس دفعہ ہم تمہیں ایک ایسی چیز دیں گے جو تمہیں بہت فائدہ دے گی۔ پھر ملکہ نے اسے ایک رسہ دیا اور ایک ڈنڈا دیا اور کہا ان چیزوں میں یہ صفت ہے کہ جب کہا جائے بند جا رسے چل جا ڈنڈے تو یہ رسہ دشمن کو باندھ لیتا ہے اور ڈنڈا اسے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ آدمی پھر ان چیزوں کو لے کر شام کو سرائے میں جا پہنچا اور پہلے ہی کی طرح بھٹیارے کو رسے اور ڈنڈے کی صفات بتا دی۔ جب آدھی رات ہوئی تو بھٹیارے کو خیال آیا بھلا دیکھوں کہ اس شخص نے جو بات کہی ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اس نے کہا بن جا رسے چل جا ڈنڈے۔ بس پھر کیا تھا، رسے نے بھٹیارے کو کس کر باندھ لیا اور ڈنڈا تڑ تڑ اس پر پڑنے لگا۔ بھٹیارے کی تو وہ ٹھکائی ہوئی کہ وہ چیختا چلاتا اس آدمی کے کمرے میں جا پہنچا اور رو رو کر فریاد کرنے لگا مجھے اس عذاب سے بچاؤ۔ اس نے کہا پہلے میری مرغی اور میری بکری لاؤ۔ بھٹیارا ڈنڈے کھاتا روتا چلاتا چلا گیا اور جا کر پریوں کی دی ہوئی مرغی اور بکری دونوں لے آیا۔ اس پر اس آدمی نے کہا کھل جا رسے رک جا ڈنڈے۔ تو فوراً رسہ بھی کھل گیا اور ڈنڈے نے بھی مارنا چھوڑ دیا۔ پھر اس آدمی نے اپنی سونے کا انڈا دینے والی مرغی بھی لی اور سونے کی مینگنیاں دینے والی بکری بھی لی اور اپنا رسہ اور ڈنڈا بھی لیا اور سب چیزیں لا کر بیوی کو دیں تو وہ خوشی سے نہال نہال ہو گئی۔ پھر سونا بیچ بیچ کر وہ بہت امیر ہو گئے، خود بھی آرام سے رہتے اور سارے محلے بلکہ سارے شہر کے غریبوں کی بھی مدد کرتے۔ اللہ حافظ بچوں۔